اور بھائیوں السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ آج کی اس ویڈیو میں طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے ختم ہونے کے بعد زمین پر پیش آنے والے حیران کن واقعات کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ زمین پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ معلوم کر کے آئے۔ تو جب کوے نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا کہ وہ خبر لائے زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معزول کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان زیتون کے پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریا میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے بیج اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، وہ جڑ دو۔ تب شیطان نے کہا میں وہ دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے انگور کی جڑ پیش کر دی۔ اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ جب تم اس کو بو لو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار میں پانی دوں گا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور باموجب قول اس کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی، شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا انگور کی جڑ میں دیا۔ اب جو شیرینی انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا، اور پھر اس میں درندوں والی خصلت آ جاتی ہے، کیونکہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ہوتی ہے۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔